جہاد کے بارے میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات سمجھائی اس میں بنیادی بات یہ پہلی کہ اسلام کوئی مذہب نہیں بلکہ یہ ایک نیو آرڈر ورلڈ ہے، سسٹم ہے، ایسا نظام ہے جو پوری دنیا میں چاہتا ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو، ظلم ختم ہو، ساری مخلوق جو ہے وہ امن اور آسائش کے ساتھ رہے، ایک بین الاقوامی یا انقلابی نظریہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ کوئی قوم نسل نہیں کہ وہ دوسری قوموں پر چڑھائی کرے، یہ ایک انقلابی پارٹی یا جماعت ہے جس میں ہر قوم کا آدمی شامل ہو سکتا ہے اگر ان اصولوں کو مانے۔ اس لیے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا یار ہم اگر انگریز پیدا نہیں ہوئے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں، یہ چند اصول ہیں جن کو مان۔ تو اسلام ایک نظریہ ہے اور یہ اسلامی جماعت جو ہے مسلم امہ یہ ایک پارٹی ہے جس میں ہر قوم نسل کا آدمی شامل ہو سکتا ہے۔ تو جہاد جو ہے اس کی غرض و غایت جو ہے لوگوں کے مذہب کو تبدیل کرنا نہیں، مذہب پرائیویٹ معاملہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، کس طرح بات کرتا، اس بارے میں اسلام کھلی چھٹی دیتا کہ جو بھی عقیدہ تم رکھنا چاہتے رکھو، جنت نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، مگر دنیا میں ظلم اور بے انصافی کا راج ہو کسی علاقے میں تو اس کو مٹانے کے لیے اور اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے مولانا کہتے ہیں کہ اسلام اس پر دو وجہ سے مجبور ہے۔ ایک تو وہ حفاظت خودی ہے کہ خود مسلمان بھی اپنے دین پر جو نظام حکومت ہے پوری طرح عمل نہیں کر سکتے اگر دوسرے علاقوں میں غیر شرعی حکومتیں ہوں، ان کا اثر اس پر پڑے گا، لین دین ہے، مجبور ہو جائیں گے مسلمان اپنے بہت سے اصول چھوڑنے پر۔ اس لیے جیسے آدمی اپنے گھر کو بیماریوں سے بچانا چاہتا تو اس کو فکر ہوتی کہ محلے کو بھی صاف ستھرا بنائے ورنہ جراثیم آ جائیں گے۔ تو اسلامی حکومت ساری دنیا پر قائم کرنا اور غیر اسلامی حکومتوں کو ختم کرنا، کیونکہ ساری برائیوں کی پشت پناہ وہی ہوتی ہیں، شکلیں قائم کرتی ہیں، شراب خانوں کو لائسنس دیتی ہیں، سود جاری رکھتی ہیں۔ تو حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے اور غیر شرعی حکومتیں ختم کرنے کی کوشش، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ایک تو اس لیے ضرورت ہے کہ خود ہم اپنے دین پر بھی اسی طرح اسی وقت چل سکتے ہیں جب ارد گرد بھی اسلام ہو، ورنہ برے اثرات ہیں لوگوں سے ملتے جلتے ہمارے اندر بھی آ جائیں گے۔ اور دوسرا اصلاح عمومی کہ چونکہ اسلام چاہتا ساری دنیا ٹھیک ٹھاک ہو، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں فساد دیکھے، جہاں ظلم دیکھے، مذہب بے شک وہ کوئی رکھیں، ظلم نہیں ہونے دینا، اس لیے ہر علاقے میں گھس جانا ہے جہاں بھی ظلم ہوگا۔ یہ اصلاح عمومی کہ ساری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور دوسرا خود اپنا بچاؤ بھی، اپنے اصول ہی کہیں نہ آہستہ آہستہ مٹ جائیں غیروں کے اثر سے، اس کے لیے جو کوشش ہوتی ہے انقلاب کی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ذمیوں کو کہا کہ وہ بے شک اپنا مذہب رکھنا چاہتے ہیں، کچھ عقیدے رسمیں رکھیں، مگر اگر وہ چاہیں کہ ایسی چیزیں جاری رہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا، سود ہے، جوا ہے، بے پردگی، شراب، زنا وغیرہ، تو یہ نہیں ہم ان کو بھی کرنے دیں گے۔ یہ کچھ مولانا نے سمجھایا کہ ذمی جو ہے ان کو مذہب کی آزادی ہے مگر ایسے معاملات کی آزادی نہیں، نہ ان کو نہ مسلمانوں کو جس سے ساری پبلک جو ہے وہ متاثر ہو، بگاڑ بڑھے، لوگ برباد ہوں، یہ چیزیں ہیں ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے غیر مسلم عورتیں بھی ہوں گی نا تو کم از کم جتنا لباس ایک عورت کے لیے لازمی ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگا رکھ لے، باقی اس کو بھی کپڑے پہنائیں گے، بریک نہیں ہوں گے، نہ ایسے لوگوں کو خراب نہ کر دی کرے تعاون کا چوہا نہ بن جائے کہ باقی بدماش بن جائے ملک۔ تو اس میں ان کی آزادی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ یہ عام پبلک کا مسئلہ ہے، سارا جہان تباہ ہو رہا ہے، یہ اس کا کوئی مذہب ہے؟ مذہب اپنے گرجے مندر میں جو چیز چاہے رکھے۔ ہاں تو حکیم صاحب بھی ارشاد فرمائیں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ وہ جہاد فی سبیل اللہ والا پمفلیٹ ہے نا؟ ہاں وہی۔ اس میں مولانا نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے جو ظالم ہیں اور خود ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں، ان کی دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان کے وسائل جو ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے، لیکن اس الزام یہ اسلام کو دے رہے ہیں کہ یہ دوسروں کی اس پہ قبضہ کرتا ہے اور ان پہ یہ جو ہے اپنا مذہب جو ہے ان پہ زبردستی چڑھتا ہے۔ حالانکہ جس طرح سے اسلام آیا ہے وہ ساری تاریخ کی روشنی میں آیا ہے، کہیں کوئی ظلم نہیں ہوا، کہ کوئی حقوق جو ہے ان کو غصب نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہوا کہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کیا اور وہاں انہوں نے جزیہ لگایا۔ جزیہ کوئی بڑا ٹیکس نہیں ہے، بالکل معمولی ٹیکس ہے، لیکن جب وہ اس علاقے کی محافظت نہ کر سکے اور ان کو ضرورت پڑی فوج کو ایک دوسری جگہ بھیجنے کے عراق میں،
ہم سے شام سے، تو انہوں نے ٹیکس واپس کر دیا کہ ہم آپ لوگوں کی ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ٹیکس جو ہم نے لیا تھا حفاظت کا، اس کو واپس لے لیں۔ دنیا کی کسی تاریخ میں آج تک کی جو تاریخی ریٹن تاریخ کسی کہیں بھی کوئی ایسا نمونہ نہیں ہے موجود کہ کسی حکومت نے ٹیکس لیا ہوا واپس کر دے۔ یہ اسلام نے کیا ہے، یہ انصاف اور عدل ہے اس کا کہ جب ہم حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے جو اس کے لیے ٹیکس لیا ہے وہ کیوں وہ تو ہم نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے پھر جب وہ وہاں سے گئے تو وہ دعائیں مانگتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن وہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر لے آؤ۔ یہی پھر ہمارے عمرانوں جو اس قدر انصاف اور عدل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اسلام تو عدل کو قائم کرنے کے لیے کرتا ہے، اور دوسری دنیا کی تاریخ جو ہے یہ آپ دیکھ رہی کہ انگریزوں نے یہاں کیا کیا، امریکہ والے اب کیا کر رہے ہیں کہ جہاں بھی انہیں وسائل نظر آتے ہیں، پیٹرول موجود ہے، معدنیات موجود ہیں، اس پہ قبضہ کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں یہ حملہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہمارے خلاف سازشی ہو رہے ہیں۔ بتائیے چند آدمی جو ہیں، ایک موہوم پارٹی جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے یا کہاں نہیں ہے، ایک اپنی طرف سے ایک پارٹی کھڑی کر دی فرضی، اور اس پر پھر حملہ کر دیا۔ ایک ملک کو کہا کہ تم فلاں آدمی ہمارے پر حوالے کرو، وہ کہتا ہے کہ میں کیوں حوالے کروں، میرا تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، میں دے سکتا ہوں اس کو ایسی جگہ پہ، ایسے ملک میں جو اس پر ظلم نہ کرے اور انصاف کے ساتھ مقدمہ چلائے، لیکن آپ اس سے حملہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اور پھر وہاں لاکھوں آدمی جو ہیں وہ ان کو مار دیتے ہیں، ان کی بمباریاں کرتے ہیں، باراتوں کی ان کی وہ اجتماع ہے اور ان پہ بمباری کر کے باراتیں سینکڑوں کے آدمی ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم جو ہے، اس ظلم کو چھپانے کے لیے وہ اسلامی جہاد جو ہے اس کو کرایا ہوئے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ جہاد جو ہے کہتے ہیں کہ بس یہ مسلمان جو ہے یہاں ہم راور ہو جائیں گے۔ مینار بتائیے، مینار جو ہے اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا۔ یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نشان جو عدل و راستی کا نشان ہے یہ کہیں نظر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی اسکیم پوری کر کے رہتا ہے نا۔ خود انہی کے ملک کے اندر وہ آدمی جو ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مینار نہیں ہونے چاہیے، جس نے یہ تجویز پیش کی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کہیں کسی کوئی مذہب، عیسائی مذہب بھی ہے، ہندو مذہب تو خیر وہ تو ہے ہی نہیں، یہودی یہ تو وہ تبلیغی مذہب ہے ہی نہیں، عیسائیت جو ہے وہ ایک تبلیغی مذہب بنا ہوا ہے، لیکن اتنے بڑے آدمی، بڑے آدمی، بڑی بڑی صلاحیتوں کے آدمی جو ہیں کسی مذہب میں داخل آج بھی نہیں ہوئے جس طرح کے وہ اسلام میں آج داخل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتابیں اس پہ آ گئی ہیں کہ کتنے بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں وہ، اور عیسائیت میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں نے عیسائیت قبول کی، بڑے آدمیوں نے نہیں ہوا۔ آج بھی موجود ہے یہ اسلام کی کشش۔ وہ اب یہ دونوں کا مسئلہ آپ دیکھیں، ایک اسلام کا مسئلہ ہے اور ایک ان کے جو آج کے تہذیب حاضر کی جو عورتوں کو آزادی دلاتے ہیں۔ الٹی ایک عورت جاتی ہے، گدھے پہ سوار ہے، وہ جاسوسی کرنے کے لیے جا رہی ہے وہاں شافی، اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں طالبان، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہے۔ وہ طالبان وہاں ان کو پکڑ لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم تو جاسوس کرنے کے لیے، اور اس کو قید کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ خود جب ہوتی ہے وہاں واپس، اس نے اپنی تجربات لکھی تو اس نے یہ کہا کہ میرا انہوں نے اتنا احترام کیا کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، مجھے جو بہترین کھانا تھا وہ کھلاتے تھے، اور خود زمین پہ سوتے تھے، اور مجھے وہ پلنگ انہوں نے دیا ہوا تھا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اسلام لے آؤ، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اسلام کا مطالعہ کرو، اگر تمہیں اسلام کے اندر خوبی نظر آتی ہے تو پھر اسلام قبول کرو۔ اس کو انہوں نے کوئی اذیت نہیں پہنچائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی کسی طرح کی، اور وہ مسلمان ہو گئی پھر آگے اپنے اسلام کا مطالعہ کر کے۔ اور اب عافیہ کے دیکھیں آپ کیا، کوئی نہیں، ان کے اپنے جو وکیل ہیں امریکن، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو کہیں بھی نہیں ہے، اس کے اندر وہ گولی چلائی نہیں، اس کے تو ہاتھ میں نشان ہی نہیں، اس بندوق کا یہ نشان دے رہے ہیں۔ وہ جو دیواروں پہ نشان ہیں وہ ان گولی کو نشان ہے ہی نہیں، جن کو اس پہ جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا۔ 4 سال تک، کتنے سال تک اس بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ، کتنے مظالم کیے، صبر ہی نہیں کر سکتے۔ اور اسی عورت نے وہ روڈ لی جو گرا ہوئی تھی مسلمان، پھر اسی نے پھر کہیں سے سن لی اس کی چیخیں، اور پھر دنیا کو پتہ لگا تو یہ روڈ ورنہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ ان کا سلوک بھی دیکھ لیں، جو یہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جہاد ہیں اور یہ مار دیتے ہیں اور یہ دنیا میں اس طرح سے
تنگ نظری ہو جائے گی. اور ان کے بھی دیکھ لیں جو جن کو یہ کہتے ہیں اجڑ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیا کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا اور ان کا کیا کیا. ایک مثال ساری دنیا کے سامنے موجود ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اسلام تو رحمت ہے، مگر یہ اس رحمت کو آنے نہیں دیتے، کیونکہ یہ ظالم ہے. ظالم کیوں رحمت کو آنے دے گا؟ ظالم کیوں عدل کو آنے دے گا؟ ان کی ساری لڑائیاں دوسروں کے علاقے چھیننے کے لیے، ان کے جو وسائل اور معدنیات ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے. اسلام میں دیکھیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اس لیے جنگ کرتا ہے کہ وہ اونٹ کو باندھنے کی رسی چاہتا کہ مجھے مل جائے، تو آپ نے فرمایا اس کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. کسی نے کہا وہ بہادری دکھانا چاہتا ہے، کسی نے کہا وہ اپنے قبیلے کی حمایت کی. سب کی موت جو ہے نا اللہ کے راستے میں نہیں ہے. مسلمان تو فرمایا صرف اس لیے لڑتا کہ اللہ کا بول بالا ہو جائے، برائی مٹ جائے اور لوگ عدل و انصاف کے ساتھ رہیں، غیر مسلم رہنا چاہتے رہیں، ظلم کسی پر نہ ہو. اور اس میں برابر کا حق دیتا کہ ان قوموں میں سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں، اس پارٹی میں شامل ہو جائیں، مانے کہ ہاں برائی ختم کرنے میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہی وہاں کے گورنر، وہی صدر، سب کچھ بن جاتے ہیں. حضرت سلمان الفارسی مدائن میں گورنر لگ جاتے ہیں، وہی علاقہ ان کا اپنا ہے مجوسیوں کا، اب وہ اسلام لا چکے ہیں وہاں کے گورنر. اور خاندان ممالک اور یہاں بھی غلاموں تک کو حکومت دے دی اسلام نے کہ ہم بھائی کوئی قوم نہیں جو لوگوں کو لوٹتے پھرتے، ہم تو ایک پارٹی ہیں جو شامل ہوتا جا کر کہے کہ برائی کے خلاف ہم سارے اکٹھے ہیں. وہ بے شک کالا ہو کسی نسل کا، وہ ہمارا سردار. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ بلال جو ہے سیدنا، وہ ہمارا سردار ہے، اور جس نے اس کو آزاد کیا وہ بھی ہمارا سردار ہے. ابو بکر بھی سردار ہے اور یہ بھی سردار، بلال جیسا آدمی سردار. اور دیکھیں کہ کعبہ شریف کا دروازہ جب فتح مکہ کے موقع پر کھولا گیا تو خانہ کعبہ میں نہ ابو بکر گئے، نہ عمر، نہ علی، کوئی نہیں گیا حضور کے ساتھ. بلال گئے، اسامہ بن زید گئے، عثمان بن ابی طلحہ کنجی بردار صاحب ہو گئے، غلام گئے ہیں، اور سارے صحابہ بعد میں دوڑے کہ بلال حضور نے کیا کیا کعبے کے اندر. ان سے مسئلہ پوچھنے پر مجبور ہوئے. تو اتنی عزت دی یہی دکھانے کے لیے کہ صرف برائی مٹانی ہے اور کوئی نہیں کہ لوگوں کو ہم نے لوٹنا ہے. اگر اس نیت سے کوئی جائے گا تو وہ تو جاہلیت کی موت مرے گا. اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاؤ، شہید ہونا سامنے رکھو. برائی کے خلاف ہم نے لڑنا اور ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہ، ہم نے کسی کا علاقہ چھیننا. بعد میں اب بات آئے گی نا، مولانا لکھیں گے کہ بعد میں یہ پھر جہاد کہاں گیا. مسلمانوں کی لڑائیاں بھی دنیاوی رہ گئیں، علاقے چھینو، یہ کرو. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت عمر بلال کے پاس بیٹھے تھے، وہاں بن یاسر حضرت بلال اور یہ لوگ. تو باہر یہ قریش کے جو بڑے لوگ تھے یہ آئے، ان کو انہوں نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے بعد میں شکایت کی سفیان وغیرہ نے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے آزاد کرنا غلام جو ہیں اجمی، یہ تو بیٹھے ہوئے اندر اور ہمیں نہیں بلایا جا رہا ہے، ہم جو سرداران قریش ہے. تو سہیل بن عمرو کہتے ہیں کہ یہ تو خود ہی پیچھے رہ گئے تھے، یہ آگے بڑھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ آگے بیٹھے ہیں. تم نے خود ہی دیر لگائی تو پھر اب بیٹھو، انتظار کرو. وہاں یہ نہیں تھا کہ یہ بڑے کسی بڑے قبیلے کے فرد ہیں اس لیے ان کو پہلے جگہ دو. جو پہلے آیا ہے اسلام میں وہ سابقون میں آیا. بڑی یقین صاحب نے پتہ کی بات، وہ بعد میں آیا ان کو اندر بلا لیا. یہ پہلے سے کھڑے تھے، ان کو اجازت نہ ملی تو یہ گھروں میں گئے. جو اس وقت جا کر آپس میں کہا کہ یار عمر نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، اب اس سے زیادہ ہماری بےزتی کیا ہو سکتی ہے کہ غلام بلا لیے گئے، ہمیں کھڑا رکھا گیا. تو ان میں سے ایک نے کہا بھائی آج قصور ان کا نہیں حضرت عمر کا. وہ لوگ جو تھے انہوں نے دین کو قبول کیا، ماریں کھائیں، ہم مخالفت کر پیچھے رہ گئے. اس لیے اب اس کا حل بھی حضرت عمر سے پوچھیں. گئے اور کہا کہ ہمیں کوئی گلہ نہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہماری اپنی یہ کوتاہی تھی، قصور تھا، مگر اب اس کی کچھ تلافی بھی ہو سکتی ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ رہا ہے کہ میری قوم کے لوگ تھے یار، پہ حق تو ان کا تھا کہ اللہ کے رسول کو مانتے، ان میں سے آیا تھا، مگر یہ رہ گئے. تو آپ نے پھر نا شام کی سرحد کی طرف اشارہ کیا اور گلے کی طرف کہ وہاں جا کر سر کٹوا دو، شاید کمی پوری. وہ پھر سیدھے شام کو چلے گئے اور وہ سارے حارث بن شام وغیرہ نا وہاں جا کر شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک ہی طریقہ رہ گیا ورنہ تم بہت پیچھے رہ گئے. یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی نے کہی تھی نا اپنے ساتھیوں سے کہ بہت سے آگے ہیں جو پیچھے ہو جائیں گے اور بہت سے پیچھے ہیں جو آگے ہو جائیں گے. یہ اپنی نیت کی بات ہے کہ کئی لوگ جو ان کو بعد میں بات پہنچی وہ آگے ہو گئے، کئی جو ان کو اللہ کا رسول پہلے بتاتا رہا نہیں پیچھے ہو گئے. اللہ اکبر.
تو جہاد فی سبیل اللہ مولانا نے سمجھایا نا کہ یہ میرا جہاد بھی نہیں، فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے دین کے لیے، ورنہ ذرا ملاوٹ آ گئی نیت میں تو کافروں کا کچھ بگڑے نہ بگڑے تم تباہ ہو گئے، تو ہمارا مرنا پھر جاہلیت کا مرنا ہی ہوگا، اللہ کے یہاں عذاب ہوگا پھر۔ یہ اللہ اللہ تعالیٰ جو مولانا نے جس طرح سے جہاد کا مسئلہ صاف کیا ہے، ان سے پہلے بھی کسی نے کیا نہیں کیا اور نہ بعد بھی کیا۔ مدافعانہ جارحانہ کرتے رہے، انہوں نے کہا یار اسلام کو جارحیت کی ضرورت ہے، دوسرے علاقوں میں کفر کی حکومتیں ختم ہو گئی تھی، یہ بچے گا، ورنہ یہاں بھی جراثیم آ جائیں گے۔ تمہارا ایسا اللہ تعالیٰ نے ہاں رکھو نا، کتاب رکھیں نا۔